الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد ہم دینی مسائل کے درس میں شامل ہوتے ہیں اور اس سے مسائل وضو کے بعد غسل کے مسائل ہم پڑھیں گے۔ غسل کے مسائل، غسل میں 3 فرض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 غسل کے واجبات ہے، یہ فرائض ہے۔ باقی معاملات مسنون و مستحب ہے، یعنی کہ جو بھی اس کے علاوہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کرے، کچھ نہ کچھ بدن پہ پہنا ہوا ہو اور چھت والے غسل خانے میں وضو کرے، غسل کرے، تو وہ تمام چیزیں مستحب ہے اور کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ میں پاک ہونے کے لیے نہا رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہہ کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئے۔ پھر شرمگاہ کو اور جہاں کہیں جسم پر نجاست لگی ہے اس کو دھو ڈالے، ہے نا۔ پھر پورا وضو کرے۔ اس وضو میں کلمہ شہادت و درود شریف وغیرہ نہ پڑھے، کیونکہ آپ حمام میں ہیں، تو حمام میں جو ہے وہ پاکی ناپاکی کا معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ٹوائلٹ اور وضو خانہ یا پھر حمام کمبوڈ ہوتا ہے، کمبائنڈ ہوتا ہے، ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، درود شریف اور کلمہ وغیرہ سب پاکی جگہ پڑھنا ہے، تو وضو خانے میں پڑھیے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کو حمام میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس وضو میں اچھی طرح کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائے، اس طرح کے سر کے بالوں کو تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالے، ہے نا، پہلے تر کر کے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر، یہ ایک بار پانی تمام جسم پہنچ گیا اور جسم کو ہاتھوں سے ملے۔ پھر اسی طرح سر اور مونڈوں پر 2 دفعہ پانی بہائے تاکہ 3 بار پانی تمام جسم پر پہنچ جائے، جو سنت ہے، اور آپ کا غسل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ غسل ہے کہ ارادہ کرے پاکی حاصل کرنے کا، پھر دل میں بسم اللہ پڑھے، پھر پہنچوں تک ہاتھ دھوئے اور شرمگاہ دھو لے۔ شرمگاہ دھونے کے بعد جہاں کہیں نجاست لگی ہو، ایسا لگتا کہ یہاں گندگی لگ گئی، پیر میں لگ گئی، بدن پہ لگ گئی، کہاں بھی گندگی لگ گئی ہو تو صاف کریں، اور پھر پورا وضو کر لیں۔ اب آپ نے وضو کر لیا، پھر سر پہ پانی ڈالا آپ نے، پھر بدن پر، یعنی کہ کچھ تو تھوڑے وقفے میں اگر یہ ہوتا رہا تو جہاں بدن میں کوئی سلوٹیں ایسا، یعنی تھوڑا پیٹ بڑا ہوا ہے یا ادھر کوئی بغل میں کئی جسم کی جو ہے وہ اس طریقے سے چمڑی پلٹی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مسل لے، پھر دوسری مرتبہ سر پہ پانی ڈالے، اور پھر دائیں کندھے پر، اور پھر بائیں کندھے پر 2 بار، تو 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے۔ انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے کر
پانی پہنچانا، اور داڑھی، مونچھ، سر کے بالوں کے نیچے کی سطح کا دھونا، اور اگر گوندے ہوئے ہو تو ان کا کھول کر تر کرنا، اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے نا۔ عورتوں کا کچھ وہ بندھا ہوا رہتا ہے تو وہ کھول کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی عضو پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، تو اس پارٹ پر، اس عضو پر یا اس پٹی پر مسح کر لے، ہلکا گیلا پانی سے مسح کر لے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ پانی بہے گا تو زخم جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا، زخم اور بڑھ جائے گا، تو اس لیے اس کو کیا کر لے، پھر مسح کر لے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے کانوں میں، ناک میں سب بالیاں ہوتی ہے، نتنی ہوتی ہے، تو ان سب کو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا۔ جو لوگ پہلے جسم کو دھو دھلا اور مل کر غسل ختم کرنے کے قریب وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو غسل کی نیت کہتے ہیں پڑھتے ہوئے، یا پانی پر دم کر کے اور سر منڈوں پر 3 لوٹے پانی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے غسل نہیں اترتا، یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت غسل کی نیت یاد نہ ہو تو دوسرے شخص سے پانی پر دم کرا کر اس پانی کو حسب صراحت استعمال کرتے ہیں، یہ فضول اور بے اصل بات ہے، کیونکہ ان کا غسل تو جسم کے تر ہوتے ہی ہو چکا۔ غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، وہ پانی میں پڑا کے دم لے کے آ رہے، پھر پانی میں ملا رہے، پھر یہ کر رہے، کیا کیا کر رہے اللہ جانے۔ یعنی کلیہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا، اگر ان میں فرق آئے، یعنی بال برابر جگہ بھی جسم سے خشک رہ جائے، تو ہرگز غسل نہ ہوگا، ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا، اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑے اور کئی 3 لوٹے پانی بہا لے۔ تو مین چیز وہ ہے، اہم چیز یہ ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی غسل میں یہ کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اب غور کرے، غسل میں آدمی پانی اوپر سے ڈالتا اور ناک میں الٹا چڑھانا ہوتا ہے، منہ بند ہو رہا ہے، آدمی نہا رہا ہے، تو نہ ناک میں پانی گیا نہ منہ میں پانی گیا، تو اس لیے ان چیزوں کو خاص کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی ناپاک سے پاکی کا غسل لے رہا ہے، پاکی حاصل کر رہا ہے، تو پھر وہ جمعہ کا دن ہو یا پھر عیدین میں ہو، تو یہ ذہن میں رکھے کہ میں جمعہ کا میں پاک بھی ہو جا رہا ہوں اور جمعہ کا غسل بھی کر رہا ہوں۔ تو اس میں دونوں نیتوں کا اعتبار ہے۔ جمعہ کا غسل سنت ہے، عیدین میں بھی غسل کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، پہلے نہا لیتے، اس طرح کا سے کر لیتے، اور اس طریقے سے کرنے کے بعد پھر بولتے ابھی یہ پاکی والا غسل ہو گیا، اب جمعہ والا غسل کریں گے۔ تو وہ کون سا غسل ہے بھائی؟ تو سب ایک ہی ہے، ایک ہی نیت کر لے، ارادہ کر لے، تو انشاءاللہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ مرد کا اور عورت کا آپس میں ہم بستری کرنا، احتلام ہو جانا مرد کا، عورت کا ماہواری حیض آنا یا بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس سے، یہ چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر جماع یا احتلام کے جاگتے میں بھی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کو کود کر باہر نکلے تو غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت سو کے اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر ایسی کوئی چیز محسوس کرے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ منی ہے، تو وہ دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، یاد ہو نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں غسل کرنا فرض ہوگا۔ وہ منی ہے، مزی ہے، کیا ہے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کچھ رطوبت ہے، کچھ
نکلا ہے، کچھ بہہ گیا ہے، کپڑے پر آیا ہے، تو تمام صورتوں میں فقہا نے کہا ہے غسل کرنا فرض ہے۔ جب تک غسل نہیں کرتا آدمی، یعنی کہ غسل کرنا جب فرض ہے، تب تک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسے نماز پڑھنا منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے، قرآن شریف کا چھونا منع ہے، اور اس کا تلاوت کی غرض سے تلاوت کرنا بھی منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا، نیز حیض و نفاس کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو کوئی اور خواتین جو ماہواری میں ہے، یا پھر جو صفائی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک صفائی نہیں ہوتی اس وقت تک شوہر اپنی بیوی سے جو ہے وہ قربت حاصل نہیں کر سکتا، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب یہ غسل کا بیان ہو گیا، اب اس میں کچھ نکات آج کے حالات کے اعتبار سے، کہ وہ حضرات جو پاکی کا غسل لے رہے ہیں اور ان کے گھر میں شاور بھی ہے حمام میں اور بکیٹ بھی ہے، تو اکثر لوگ شاور بھی لیتے ہیں اور بکیٹ میں بھی پانی استعمال کرتے ہیں، تو پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے وہ بہت خیال کرے کہ ایسا نہ ہو ہم اپنے ہاتھ ڈبو کر معلوم کریں کہ پانی کا کیا ہے، یعنی کتنا گرم ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے بکیٹ میں جسے پانی ڈرم میں رکھا ہوا ہے ہاتھ ڈبا دیا، سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ یا پھر آپ نہا رہے ہیں اور آپ کے بدن سے اڑ کر وہ پانی جا کے اسے مل رہا ہے، تو وہ مائع مستعمل ہے، اب وہ پانی بھی مستعمل ہو گیا، مائع مستعمل سے پاکی حاصل نہیں کیا سکتی۔ تو اس کا خیال رکھے کہ اب جب ہم ناپاکی سے پاکی کا جب غسل لے رہے ہیں وہ اس میں ناپاکی نہ ہونے پائے پانی میں۔ پانی رکھا ہوا ہے، آپ واش روم وغیرہ گئے، کوئی اور چیز لانے گئے، کسی اور نے پانی چیک کر لیا، تو یہ اس کا بہت بڑا خیال رکھنا ہے اس کا، کہ کوئی گھر کا کوئی دوسرا فرد تو نہیں اس میں ہاتھ ڈبا دیا۔ تو ایسی جگہ پر غسل کرے کہ ہمارا پانی ناپاک نہ ہو، اور غسل کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یہ احتیاط ہے اس کی۔ اسی طریقے سے بغیر چھت والا اگر حمام خانہ ہو، غسل خانہ ہو، تو برہنہ غسل نہ کرے۔ کوئی برہنہ غسل کر رہا ہے تو فقہ نے بتایا کہ بیٹھ کے غسل کرے، کھڑے کھڑے غسل کریں گے برہنہ تو شیطان وسوسے لاتا ہے اور بہکاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم فیس واش یوز کرتے ہیں اور شاور جیل یوز کرتے ہیں، الگ الگ سوپ استعمال کرتے ہیں، تو ایک اچھا، میں کسی جدید سیشن میں تھا، اس میں یہ بات چل رہی تھی، یعنی کہ فقہی سیشن میں، تو جیسے کہ اس میں کہا گیا کتاب میں کہ پہلے مرتبہ جب ہم ڈالتے ہیں سر پر پانی، سر پر، اور اس کے بعد سیدھے کندھے پر، بائیں کندھے پر، تو اب ہمارا بدن کیا ہو گیا؟ بھیگ گیا۔ اب ہمیں کہا گیا کہ اب 2 مرتبہ ڈالنے سے پہلے مل لیجئے۔ اب اسی ملنے کے ساتھ شاور جیل بھی یوز کر لیجئے، آپ صابن بھی استعمال کر لیجئے آپ، کیونکہ پتہ نہیں کس صابن میں کیا ملا ہوا ہے، کون سا لیکوڈ ہے، کیا ہے، کیا کیا اس میں عوامل ہے، کیا کیا عناصر اس کے اندر شامل کیے گئے، کون سی کمپنی کیا استعمال کرتی ہے، کون سی چربی ہے، کیا فیٹ ہے اس کے اندر، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ پہلے مرتبہ جب پانی بھگو لیا اس کا ڈالیں، اب اس کے بعد جو پھر آپ
دوبارہ اچھے سے پانی ڈال لے. تو اب 2 بار کہا گیا ہے کہ ہم 3 بار اس کو کر لیں تاکہ بدن سے چکناہٹ چلی جائے اور بدن صاف بھی ہو جائے, اور جو تمام چیزیں تھے وہ چاہے وہ لکوڈ فارم میں ہو یا تھک فارم میں ہو یا پھر وہ چربی والے فارم میں ہو, تو اس کی چکناہٹ سب ختم ہو جائے, زائل ہو جائے. ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اسی طریقے سے نہانے کے بعد ہم ایک وہ چیز کرتے, وہ لگاتے, ہم لوشنس لگاتے. ایسے ایسی کمپنی کے جو ویسٹرن ورلڈ کے ایسے ایسے لوشن ہیں جس میں الکوہل مکس ہے, پتہ نہیں کیا کیا مکس ہے, جو چیزیں ناجائز ہے ہمارے لیے استعمال بھی کرنا, کھانا بھی ناجائز ہے, ان جانوروں کی چربی وغیرہ وہ سب استعمال ہے, اس کا فیٹ استعمال ہے. تو یعنی آپ نہا کے آئے اور واپس ناپاک ہو گئے, آپ پورا بدن میں کیا کرتے ہیں ہم, وہ لوشن لگا لیتے ہیں. پھر لوشن لگانے کے بعد وہ لگاتے ہم پورے بدن پہ پاؤڈر بھر دیتے ہم. آپ تحقیق کیجئے وہ کس پاؤڈر میں کیا ملا ہوا ہے, کس جانور کی ہڈی کا ہے, ہم کو کیا پتا. اس میں ای وغیرہ کوئی لکھا ہوا رہتا ہے, وہ الگ الگ. آپ بولیں گے اب اتنا کون دیکھیں گا مولانا, ارے اتنا کون دیکھے گا بھائی. آپ چپل خریدتے, آپ کپڑے خریدتے, کئی دکانوں میں جا کے خریدتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ سب سننے والے ناظرین ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, آپ امیزون پہ, فلپکارٹ پہ, میشو پہ ایک چیز خریدتے ہو, بار بار آپ سب اپلیکیشن میں جا کے دیکھتے کس کا ایوریج کم ہے, کئی بونس کوائن تو نہیں مل رہے ہیں, کچھ تو آیا ہوا نہیں ہے, تو سیل تو نہیں ہے, کچھ آفرز تو نہیں ہے مجھے. بار بار آپ ٹیلی کرتے ہیں ایک چیز کو خریدنے کے لیے, وہ 200 روپے کی چیز کیوں نہیں رہتی, 150 روپے کی چیز کیوں نہیں رہتی. تو ایک استعمال کی چیز, اب چھوٹی سی چیز ہے, ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے, خریدنے کے لیے 50 دکانیں جاتے ہیں, مارکیٹ میں چیک کرتے ہیں, آن لائن اس کو چیک کرتے ہیں, مارکیٹ میں آف لائن بھی لے رہے تو وہاں بھی آن لائن چیک کرتے کیا مل رہا کتنے پہ, کہاں میرا فائدہ ہوگا. تو جب اتنا فائدہ جب سوچ رہے تو یہ دیکھیے نا کہ ہم پاک ہو رہے کہ نہیں پاک ہو رہے. کہ ایسا نہیں کہ ہم ناپاک ہو جا رہے ہیں. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا تعلق پاکی سے, اور پاکی کو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پاکی آدھا ایمان ہے, نصف ایمان ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں. ہم نہانے کے بعد کیسے کیسے پتہ نہیں الکوہل استعمال کر رہے. دیکھیے نا, عرب دنیا, مصر وغیرہ جو ہے, یہ دنیا کتنی ترقی کر گئی, لیکن یہ آج بھی لوبان کا استعمال کرتے, عود وغیرہ. آپ دیکھو لوبان جلاتے اور پھر جھوبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے وہ لوبان دانی کے اوپر, اور پورا وہ بدن میں وہ لے لیتے لوبان کا دھواں. خاص طور سے اپنے کپڑوں کو لوبان کی دھونی دیتے ہیں, عود وغیرہ کی خوشبو ہے. دیکھیں وہ تو بہت ترقی یافتہ ممالک ہے, اور ایسی چیز بھی وہ لوگ حلال چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں جس میں ایسی کوئی چربی وغیرہ استعمال نہ ہو, جس میں ایسے کوئی فیٹ استعمال نہ ہو, کہ جس سے ہمارے استعمال کرنے والی چیزیں گرچہ کہ وہ ایکسٹرنل یوز ہے, بٹ جسم پہ تو لگ رہا ہے نا. تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ پاکی کس طرح ہو, اور پاکی کے بعد پاک رہنا کیسا ہے. تو یہ غسل کے کچھ معاملات تھے. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ذہن میں سوچ کے رکھیں. غسل کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں اور کچھ مسائل ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ. نماز جمعہ کے مسائل چل رہے تھے, اس کی فرضیت اور اس کی حدیث میں کیا فضیلت ہے. نماز جمعہ فرض عین ہے, قرآن مجید میں, حدیث شریف میں, اور تمام امت کے اجماع سے ثابت ہے, اور بنسبت نماز ظہر کے زیادہ اس کی تاکید ہے, اور اسلام کا ایک عظیم نشانی ہے,
اور شاعر اسلام میں سے ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر اور بلا وجہ ترک کرنے والا فاسق ہے۔ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں، اور اس کی 6 شرطیں فقہا نے بتائی ہے۔ نمبر 1، مقیم ہونا، قیام ہونا۔ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، 92 کلومیٹر آپ کراس چل رہے ہیں، تو اب آپ جمعہ کا دن سفر میں ہے تو جمعہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر ملتی تو آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے قصر، اگر آپ سفر میں ہیں تو مسافر پہ نماز جمعہ نہیں ہے۔ مسافر کی شرعی تعریف اور اس کی فقہی احکام ہم نے ذکر کیا، آپ کو بتایا کہ 92 کلومیٹر سے کراس جانا چاہیے آپ، اور وہاں پہ 15 دن سے کم رکنا ہے۔ 15 دن رکنے کا ارادہ ہو گیا تو اب پھر آپ مقیم ہو گئے، پھر آپ پہ جمعہ بھی ہے اور نماز بھی پوری ہے، اور 15 دن سے آپ ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ پھر مسافر ہے، اور 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے فرض، اور جمعہ آپ پر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جمعہ تندرست پر ہے، بیمار پر واجب نہیں۔ بیمار سے ایسا بیمار مراد ہے جو جامع مسجد تک پیدل نہ جا سکے، وہ بیمار ہے، تھوڑا بخار آیا گیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ بیمار ایسا ہونا چاہیے جو پیدل نہیں جا سکتا جامع مسجد تک، یا پھر بڑی مسجد ہے، جیسے ہماری مسجد بڑی ہے، پیدل نہیں چل کے آ سکتا گھر سے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت بیمار ہے اور بیمار دار پر بھی واجب نہیں، جس کے چلے جانے سے بیمار کا کوئی خبر گیر نہ رہے۔ تیمارداری کرنے والا، کہ وہ بیمار کو بیڈ ریسٹ پہ ہے، بیڈ پر ہے، اور آپ ہٹیں گے تو اس کی بیچارے کی پتہ نہیں وہ گر جائے، کچھ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو پھر اس شخص پر بھی جمعہ نہیں ہے، انہیں واجب نہیں ہے۔ نہایت ضعیف بوڑھا بھی جو چلنے پھرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو بیمار کے حکم میں ہے، اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ غلام سے نوکر چاکر نہیں، بلکہ شرعی غلام مراد ہے، جس کا وجود اس وقت ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ مرد ہونا، جمعہ مرد پر واجب ہے، عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ چلنے پر قادر ہونا، لنگڑے پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اگرچہ مسجد تک اس کو کوئی اٹھا کر لے جانے والا موجود ہو، لیکن اس شخص پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، بشرط کہ لنگڑا پن جمع مسجد تک جانے سے مانے ہو۔ اتنا لنگڑا ہے وہ شخص کہ وہ جا ہی نہیں سکتا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ چھٹا، بینا ہونا، اندھے پر، بلائنڈ پر نماز جمعہ واجب نہیں، البتہ کانے پر واجب ہے نا، آنکھیں مچمچاتے رہتا، تھوڑا بہت دکھتے رہتا، اس پر جمعہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے، بیمار ہے، غلام ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، سب ہے، وہ پھر بھی جمعہ ادا کرے تو نماز جمعہ ہو جائے، یعنی ظہر کا فرض ان کے ذمے سے اتر جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جن پر جمعہ واجب نہیں، ظہر کے بجائے جمعہ پڑھنا افضل ہے، بخلاف عورت کے کہ اس کو جمعہ کے بجائے ظہر ہی پڑھنا افضل ہے، تو عورتوں پر ظہر ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ جمعہ کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کو سنائے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے عبادت کرنے والا اور اس کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے والا بنائے۔ کسی کے ذہن میں ان عنوانات کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھے۔
جی پوچھیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی بیٹا. غسل میں وضو کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو فرمایا کرتے اور اس کا طریقہ ہی یہی ہے. البتہ کوئی بغیر وضو کے غسل کر لیا اور یہ غسل اس کا پاکی کا تھا. ایک غسل شوقیہ ہے اور ایک غسل پاکی حاصل کرنا ہے. ابھی گرمی ہو رہی ہے تو گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ شوقیہ غسل ہے. تو آپ پاک ہے اور پاک میں آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ صرف بدن پہ پانی بہائیے، ایک بار بہائیے، 2 بار بہائیے، ڈبکی لگا دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ پاکی کا غسل لے رہے ہیں یا پھر سنت غسل کر رہے ہیں آپ جمعہ کا یا عیدین کا، تو پھر ان چیزوں میں آپ کو ضروری ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اتنا نہ چڑھانا ناک میں روزے کی حالت میں کہ پانی حلق سے اترے. تو جو شخص وضو کر کے غسل کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نماز پڑھنا ہے تو اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں. تلاوت کرنا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، قرآن کو چھونا ہے اور وہ کر سکتا ہے. اور جسے صرف نہا لیا، ایسے پانی شوقیہ طور پہ نہا لیا اور اس نے وضو نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو قرآن وغیرہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہوگا. اس بچے کا یہ سوال تھا. جی جی سفر، ایسا سفر جو تقریباً 70-72 میل، یعنی آج کا جو ہوتا ہے وہ 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر سے آگے بندہ اگر سفر کر رہا ہو اور وہاں وہ 15 دن سے کم رہے گا، ایسے شخص کو مسافر کہتے ہیں. اور اگر وہ 92 کلومیٹر کراس جا کر اس کو 15 دن وہاں رہنا ہے تو وہ مقیم ہو گیا. تو جس طریقے سے وہ اپنے وطن میں تھا، اپنے شہر میں تھا، اپنے گاؤں میں تھا، وہ تمام چیزیں اس کے ویسے ہی ہوں گی. اور اگر 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر ہے. پھر اس کے اوپر سفر کے احکامات نافذ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے وہ نماز جو 4 رکعت والی فرض ہے اگر تنہا پڑھتا ہے یا پھر تمام مسافر ایک ساتھ جماعت کر رہے ہیں تو وہ ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعت قصر پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 مکمل پڑھیں گے، فجر کی 2 مکمل پڑھیں گے اور عشاء کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے اور وتر پوری پڑھیں گے. رہی بات سنت موقدہ کی اور دیگر سنتوں کی تو وہ پوری پڑھنی ہوں گی. اگر پڑھنا ہو تو ثواب ملے گا. اور اگر سفر کی تھکان ہے اور عجلت میں ہے، یہاں سے وہاں کافی چلنا ہے، سفر کرنا ہے، تو اس میں آپ کو رخصت بھی، اجازت بھی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ سفر میں ہے اور مسافر ہے، مسافر کے احکامات ہے، لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہیں اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مکمل نماز ادا کرنا پڑیں گی. ایسا نہیں ہے کہ مقامی امام پڑھ رہا ہے اور آپ سفر میں تھے وہاں پہ اور سفر میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے 2 میں سے کیسے باہر آئیں گے آپ. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کو مکمل اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں میرے کو تھکان نہیں ہے، میں ظہر کی اکیلے پڑھ رہا ہوں تو 4 کے بجائے میں 2 کے بجائے 4 ہی پڑھوں گا. تو فقہا نے، علماء نے کہا یہ اللہ کی طرف سے سہولت دی گئی ہے، آپ کو قصر کرنا ہے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ اللہ کی نعمت کو دھتکارنا ہو گیا، اس سے اللہ ناراض ہوتا اس بندے سے. تو یہ آپ کے لیے سہولت دی گئی ہے. اور سب سے اہم بات، جب ہم بھی سفر کرتے ہیں تو سستی آتی نہیں سفر میں نماز پڑھنے کے لیے، بہت تھکن ہے، چل کے آئے، ابھی ٹرین میں سے اترے، لیکن ذہن میں خیال آتا قصر میں ہے تو فوراً بولتا ارے ظہر کی 2 ہی ہے، عشاء کی 5 ہی ہے. تو آدمی سستی نہیں کرتا اور جلدی سے بولتا چلو بھائی اپنے اوپر جو ذمہ ہے وہ حل ہو جائے گا.
اس میں ایک سوال یہ اور پیدا ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں تھا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ میں نماز ادا کر سکوں. اب وہ سفر کر کے اپنے گاؤں واپس آ گیا. اب اپنے گاؤں میں جو چھٹی ہوئی نماز پڑھیں گا تو وہ یہاں پوری پڑھیں گا یا جو سفر کی تھی ویسی پڑھیں گا. تو جن احکامات میں جیسی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا کی ادا بھی ویسے ہی ہے. تو سفر میں جو چھٹی تھی وہ سفر سے وہاں سے واپس آنے کے بعد اگر ظہر پڑھ رہا ہے تو ظہر کی 2 ہی پڑھنا پڑیں گی فرض, اور سنت نوفل میں اس کو اجازت ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا ارادہ ہو گیا سفر میں اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی قضا کروں اپنے گھر میں جو وطن میں کوئی چھوڑا تھا, تو اس کی قضا اس کو پوری کرنی پڑے گی, کیونکہ جس کے جیسے احکامات ہیں اس کو ویسے ادا کرنا پڑے گا. اب سفر کے احکامات کب سے شروع ہو جاتے ہیں, یہ چیز ہے. آپ مغرب پڑھ کے نکلے اور آپ ستارہ جا رہے ہیں, آپ سانگلی جا رہے ہیں, آپ مغرب پڑھ کے نکلے اور جیسے پڑھ کے نکلے تو ٹریفک تھا اور آپ کاترس سے آگے نکلے آپ, اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ کو عشاء پڑھنا ہے تو اب یہ دیکھ لیں آپ پونا کے حدود کہاں تک ہے, کاترس تک پونا کے حدود ہے یا پھر جو گھاٹ لگتا ہے ٹنل لگتا ہے وہاں تک پونا کے حدود ہے. ٹنل کے آگے پونا سے باہر آپ نکل گئے. اب آپ شیوا پور میں بھی جا کے پڑھ رہے عشاء, تو آپ کا ستارہ جانے کا ارادہ سانگلی جا رہے ہیں آپ, تو مسافر ہیں آپ. اب آپ عشاء کی 2 اور وطر کی 3 پڑھیں گے آپ. یعنی کہ حدود شہر سے آپ نکل گئے, سفر کے احکام آپ پہ جاری ہو گئے. اور ایسے ہی اگر آپ واپس آ رہے ہیں اور واپس آتے آتے آپ کو حدود شہر میں آپ داخل ہو گئے, کاترج کے پاس آ گئے, آپ ٹنل پاس کر لیا آپ نے اور عشاء کا وقت ہو گیا. آپ بولیں گے ادھر ہی کہیں روک کے 2 اور 3 پڑھ لیتا, عشاء کا وقت شروع ہوا. نہیں, اب 17 پوری ہے. آپ حدود شہر میں اب آ چکے ہیں, اب آپ پہ احکام نافذ ہو گیا مقیم کا, قیام کا. اس تعلق سے کوئی اگر اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جمعہ کے حوالے سے یا غسل کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد. تو وضو کے فرائض, غسل کے فرائض اور جمعہ میں جو چیزیں ہیں مقیم ہونا, وہ چیزیں جو میں نے سنائی ہے, ان چیزوں کو اور جو بیان کیے اب تک اس کو انشاءاللہ کل پوچھیں گے ہم, اور جو جوابات دیں گے انشاءاللہ ان کو انعام بھی دی جائے گا. شب میں انشاءاللہ انعام سے اس کو نوازا جائے گا انشاءاللہ. تو ذہن میں رکھے. اب آپ بولیں گے ہم سنے تھے نہیں سنے تھے, تو سب ریکارڈڈ ہے, آپ روشن مسجد یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے. ایک رفلی آپ ایک طریقے سے دیکھ لیجئے. کل اتوار ہے تو کل انشاءاللہ کل کے سیشن میں سوالات ہماری طرف سے ہوں گے, تمہاری طرف سے نہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. نئی جوابات دیے تو کوئی حرج نہیں ہے, جوابات دیے تو انعام ہے. ورنہ بولے مولانا سوال کرنے والے ہیں, کل غائب ہو جاؤ.